کہ کن چیزوں پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ جس شخص پہ قرض ہوتا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، کیونکہ اس پہ سب سے پہلے فرض ہے کہ اپنا قرض ادا کرے۔ چاہے جتنا بھی اس کا قرض ہے، پہلے قرض ادا کرے، جب قرض ادا کر لے گا پھر دیکھے گا اس کے پاس کتنا مال بچا ہے۔ اچھا، اب یہاں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے ہوتے ہی نہیں کہ قرض ادا کر سکے، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ پہلے قرض ادا کرے۔ سب سے پہلا سوال آپ کا قرض کا ہونا ہے۔ یہ قبر میں جب جیسے اترنا ہے نا، تو انسان کے عذاب کا اعتبار اس نے دینا کس کس کا ہے۔ قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، یہ قبر سے حساب شروع ہو جانا ہے۔ لین دین کس کا ہے بھائی؟ اسی لیے جنازے پہ اعلان ہوتا ہے بھی کسی کا لین دین ہو تو کلیئر کر لو جنازے کے بعد فوراً، تاکہ ہمارے مرنے والے کا حساب و کتاب قبر میں آسان ہو جائے۔ بہرحال تو جس کے پاس ہو ہی نہ دینے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ واجب، وہ پہلے فرض ہے کہ اپنی زکوٰۃ اپنا قرض ادا کرے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ قرض ہوتا ہے اور ان کے پاس دینے کے لیے ہوتے بھی ہیں پھر نہیں دیتے، تو ایسے لوگوں پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی اگر ان کے پاس نصاب کی قیمت موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جان بوجھ کے قرض ادا نہیں کر رہے، ان کے پاس دینے کے لیے ہے صحیح، بس عادت ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، نہیں دیتے۔ تو اگر ان کے پاس نصاب کے مطابق پیسہ ہے قرض کی قیمت نکال کر، تو پھر ان پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگلی بات پراپرٹی کی کر لیں کہ کون سی پراپرٹی پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کون سی پراپرٹی پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ وہ گھر جو آپ نے ضرورت کے لیے رکھا ہو، جس میں رہتے ہیں، جو ضرورت کا گھر ہے، اس کی قیمت زکوٰۃ واجب اس کے نصاب میں شامل نہیں ہوگی۔ جو گھر کی ضرورت کا سامان ہے، چارپائی، بسترے، پنکھا اور جو کچھ گھر کی ضروریات میں جو شامل ہے، بجلی کی چیزیں، الیکٹرانکس ہے، ضرورت کے لیے جو ہے، ان کی قیمت بھی زکوٰۃ کے نصاب میں شامل، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ کے پہننے کے کپڑے، جوتے، جو بھی ضرورت کی چیز ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھینسیں ہیں، گائے ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گدھا، گھوڑا، یہ ہوتا ہے۔ اب جو جانور ضرورت کے لیے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تجارت کے لیے، ایک ضرورت کے لیے۔ مثلا کچھ لوگوں نے بھینسیں گائے اس لیے رکھی ہیں کہ وہ اسے دودھ بیچتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں، تو ان جانوروں کی قیمت پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، چونکہ وہ ضرورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان کا گھر کا خرچہ چل رہا ہے، دودھ بیچتے ہیں، گھر کا خرچہ چلا رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ ہاں، کچھ جانور مختص کر لیتے ہیں ہم کہ ان کو بیچ کے ہم نے پروفٹ کمانا ہے۔ عام طور پہ لوگ جو بچڑے ہوتے ہیں پالتے ہیں، لے کے رکھ لیتے ہیں، جی عید پہ بڑی عید آئے گی بیچیں گے، پروفٹ کمائیں گے۔ اب وہ ہے تجارت کے لیے۔ اب جو تجارت کے لیے جانور رکھا ہے تو اس کی قیمت کا البتہ اعتبار کیا جائے گا۔ فرض کر لیں آج کسی کے پاس کسی نے 10 بچڑے رکھے ہوئے ہیں، جی بڑی عید آئے گی بیچوں گا میں، چلے آج، اب دیکھ چلے پچھلے سال کا اعتبار کرتے ہیں، آج تو نکل گیا، کسی شخص نے پچھلے سال شعبان کے مہینے میں 2-3 بچڑے لے، ایک بچڑے گھر لیں آپ، ایک بچڑا، چونکہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے 1,35,000 سیدھا سیدھا، تو میرا خیال ہے ایک بچڑا جو ہم عید پہ قربانی کرتے ہیں، کٹا ہے، بچہ ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہی ہوتی ہے، تھوڑی تو نہیں ہوتی۔ تو اگر اتنی قیمت کا کسی کے پاس جانور تھا پچھلے سال شعبان میں، رمضان میں، وہ آپ نے خود حساب لگانا ہے کہ کب لیا تھا۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچڑا پیدا ہوتا ہے تو ہم نیت کر لیتے کہ اس کو میں نے کل کو بیچ کے پروفٹ کمانا ہے۔ اب پیدا ہوتے ساتھ اس کی قیمت نصاب کی نہیں ہے، جس دن اس بچڑے کی قیمت نصاب کو پہنچ جائے گی، فرض کر لیں ہمارے گھر میں ایک بچڑا ہے، آج وہ 1.5 لاکھ کا ہو گیا ہے، اتنا بڑا ہو گیا کہ اگر میں اس کے آج بیچوں تو وہ 1.5 لاکھ کا بک جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مال تجارت ہے، پروفٹ کے لیے رکھا ہے میں نے، تو اس کی جو قیمت ہے وہ زکوٰۃ کو پہنچ رہی ہے۔ تو اب آج کے دن سے میں لکھ لوں گا جی آج کے دن مجھ پہ زکوٰۃ کا فرض شروع ہو گیا، 22 شعبان ہے۔
اب اگلا سال جب آئے گا نا تو میں دیکھوں گا کہ کیا اس وقت میرے پاس تجارت کے اتنے جانور ہیں جن کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. اگر تو وہ بچڑا موجود ہوگا یا 1 سے 2 بچڑے ہو گئے یا 4 ہو گئے اور ان کی قیمت زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گئی تو پھر تب سے لے کے اس وقت جب زکوٰۃ سال پورا ہو جائے گا تو جتنی قیمت بن رہی ہوگی اس کی پھر زکوٰۃ نکالنا فرض ہو جائے گا. تو مہم کیا ہے کہ وہ مال تجارت جس کو ہم پروفٹ کے لیے رکھتے ہیں، تجارت کے لیے رکھتے ہیں، تو اس کی جو قیمت ہوگی، جو اسے پروفٹ آئے گا، اس کی زکوٰۃ دینا واجب ہے. اچھا، پروفٹ گھر کی بات کر رہے تھے، تو گھر جو ضرورت کے لیے، رہنے کے لیے ہے، جو گھر رہنے کے لیے، اس کی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. لیکن عام طور پہ آج کل بلڈرز کیا کرتے ہیں، وہ گھر بنا کر تجارت کی غرض سے آگے رینٹ پہ دے دیتے ہیں تاکہ اس سے ان کو پروفٹ آتا رہے. تو وہ جو پراپرٹی زائدہ ضرورت ہے اس پہ زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہو جائے گی. اب زرعی زمینوں کی بات کر لیں. زرعی زمینیں کیا ہے؟ ضرورت کے لیے. زمینیں کیا ہے؟ کھیتی باڑی کرنی ہے، کھیتی باڑی کریں گے. اب زمینیں وہ ضرورت کی، ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. البتہ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، گندم کاشت کرتے ہیں، مکئی کاشت کرتے ہیں، چاول کاشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کا عشر ہوگا. جو فصل آئے گی اس سے عشر لیا جائے گا. عشر کا قاعدہ یہ ہے، اب گندم آ رہی ہے نا آج کل، چاول میں گندم کی فصل آنے کٹنے والی ہے، تو گندم میں فصل پہ عشر کا قاعدہ لگتا ہے. عشر بھی زکوٰۃ کی قسم ہے، واجب ہوتی ہے. تو عشر کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو جتنی گندم آئی ہے، اگر تو آپ کی صرف اس سے ضرورت پوری ہو رہی ہے صرف، تو پھر اس پہ کوئی عشر واجب نہیں ہے. آپ کی فصل کٹ کے آ گئی، گندم آ گئی، مکئی آ گئی، چاول آ گئے، اگر تو مشکل سے ضرورت کے لیے ہیں بس، تو اسلام کہتا ہے اس پہ کوئی عشر واجب. وہ آپ کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، کسی کو آپ کیا دو گے؟ اسلام کبھی کسی پہ خواہ مخواہ ناجائز جو ہے اس پہ ٹیکس عائد نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ گندم آ گئی، آپ نے اس کو بیچنا ہے، آگے مکئی آ گئی، اس کو بیچنا ہے آپ نے، چاول ہے اس کو بیچنا ہے، تو پھر اس تمام فصل کا دیکھا جائے گا کتنے من ہے. 100 من ہے تو اس کا عشر کتنا ہوا؟ 10 من. 200 من ہے تو عشر کتنا ہوا؟ 20 من. لیکن عشر کا قاعدہ بھی پھر اس زمینوں پہ لگتا ہے کہ جس پہ پانی لگانے کے لیے آپ کو پیسہ خرچ نہ کرنا پڑتا ہو. لیکن ہماری زمینوں میں تو عام طور پہ نہیں ہوتا. ایک بارانی علاقے ہوتے جہاں بارشیں برسی ہیں، لوگوں کو نہروں کا ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا یا ٹیوب ویل نہیں چلانے پڑتے، تو وہاں عشر ہے. لیکن جو ہماری زمینیں ہیں، یہاں چونکہ ٹیوب ویل چلانا پڑتا ہے، تیل لگانا پڑتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو یہاں پھر نصف عشر یعنی کہ 20واں حصہ جو ہے، کوئی بھی فصل جب گھر میں آ جائے اور وہ زائدہ ضرورت ہو تو پھر اس کا 20واں حصہ یعنی 100 من ہے تو پھر 10 نہیں بلکہ 5 من جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ فصل کی دینی پڑے گی. بہرحال یہ اس کا ہو گیا عشر، فصل کا عشر ہو گیا. اب آپ نے فصل بیچ دی، پروفٹ آ گیا. اب پروفٹ کو دیکھا جائے گا کیا یہ نصاب کو پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. اگر وہی 1,35,000 سے زیادہ ہو جائے آج کے دور میں تو پھر سال گننا شروع، جی آج سے میرا سال شروع ہو گیا. اب اگلا سال جب 20 شعبان آئے گا، دیکھا جائے گا کہ کیا اب آپ کے پاس وہ جو فصل بیچی تھی یا آگے کاروبار کرتے گئے، کھیتی باڑی کرتے گئے، اب آپ کے پاس سیونگ کتنی بچی ہوئی ہے. کیا وہ 1,00,000 نصاب سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ اگر زیادہ ہوگی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، کم ہوگی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اسی طرح اچھا گھر ہو گیا، تو جو زیادہ ضرورت گھر ہے، پلاٹ ہے لیے ہوئے ہیں تجارت کی غرض سے. اگر گھر بنانے کی غرض سے لیا ہے، ایک بندہ اس کے پاس گھر ہی نہیں ہے، اب اس نے گھر بنانا، وہ پلاٹ لے لیتا ہے. پلاٹ تو لے لیا لیکن گھر بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ظاہری بات ہے 1 سال 2 سال 3 سال پلاٹ پراپرٹی تو ہے، اس کی قیمت بھی زیادہ ہے. اب چونکہ وہ ضرورت کے لیے پلاٹ ہے تو اس پہ زکوٰۃ واجب. ہاں اگر کسی نے اس نیت سے لیا کل کو بیچوں گا پروفٹ کماؤں گا، تو وہی قاعدہ وہی لگے گا کہ جہاں ضرورت آ جائے گی جن چیزوں بھی، اس پہ زکوٰۃ واجب. گھر ضرورت کا ہے، کوئی زکوٰۃ واجب نہیں. تو یہاں بات ہو گئی کہ ایک ہی قاعدہ لگے گا. سادہ سا قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کی قیمت پہ زکوٰۃ کا اعتبار نصاب میں شامل نہیں ہوگی. اور جو چیزیں گاڑی ہے زیادہ ضرورت ہے، پلاٹ ہے زیادہ ضرورت ہے، گھر ہے زیادہ ہے، جائیداد ایسی ہے جس کی ضرورت نہیں، کھیتی باڑی میں وہ ضرورت ہے،
جو کھیتی باڑی کی زمینیں وہ کیونکہ اس پہ کھیتی باڑی کریں گے تو پروفٹ کمائیں گے نا, تو وہ ضرورت میں شامل ہوگی. لیکن وہ پراپرٹی جس کو آپ نے کرائے پہ دینا ہے, ٹھیکے پہ دینا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, جو لوگ اپنی زمینوں کو ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں تو ان کی قیمت کا بھی البتہ اعتبار ہوگا, اور وہ زکوٰۃ کے نصاب میں, کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے, ضرورت ہوتی تو خود کرتا. زیادہ اس نے کہا چلو یار ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں, پروفٹ آتا جائے گا, خیر ہے ٹھیک ہے, تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس کی پراپرٹی ہے, زیادہ ضرورت ہے, تو اس کا اعتبار بہرحال زکوٰۃ کے اندر کیا جائے گا. اچھا جی.